Thank you so much, Ali. That was a very helpful answer. اور آپ کے اس آپ ابھی جب بول رہے تھے تو بہت ساری چیزیں میرے دماغ میں لیفٹ رائٹ آ رہی تھیں. سو آئی ایم گوئنگ ٹو اگین تھرو اے ویری لوڈیڈ کویسچن یور وے, اینڈ دس کویسچن واز ویری آنیسٹلی اٹ وازنٹ پارٹ آف آر اوریجنل کیو آف کویسچنس, لیکن ابھی کیونکہ آپ نے بات کی تو بہت ساری ایسے پوائنٹس ہیں جو میرے ذہن میں آئے, اینڈ آئی فیل دس از اے گڈ اپرچونیٹی. وی ہیو یو ود us today to answer these questions, so we might as well sort of make the most of this conversation. اچھا, پہلی جو میں پہلا سوال کرنا چاہ رہی ہوں وہ تو سسٹینیبلٹی کے حوالے سے ہے. آپ نے بہت سارے پالیسی ایکشنز کی بات کی ہے. وی نو دیٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از سم تھنگ جس کو بہت ایکٹیولی ایکسپلور کیا جا رہا ہے, اور بہت سارے سکسیزفل ماڈلز بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ایجوکیشن کی ریلم میں. For instance, one specific model that comes to my mind immediately, that is the ongoing partnership between JICA, which is obviously representative of the government of Japan, and the government of Pakistan. اور یہ پارٹنرشپ پچھلے بہت سارے سالوں سے آؤٹ آف اسکول بچوں کو اور بچیوں کو اسکولوں تک لانے کے لیے اور ان کی ایجوکیشن کو سسٹین کرنے کے حوالے سے ہے. Now, for instance, a huge, I mean, it's a multifaceted partnership of course, but ایک بہت بڑا خرچہ جو اسپیشل کریکولم بنتا ہے ان بچیوں اور آؤٹ آف اسکول بچیوں اور بچوں کی کا جو کریکولم ہے اس کی پرنٹنگ کاسٹ از اے ہیوج ایکسپینس. Now that expense is entirely borne by JICA. So when we talk about sustainability تو ذہن میں سوال یہ آتا ہے, اور یہ جائکا کا تو ایک ایگزامپل ہے, بہت سارے ایسے ایگزامپلز اس وقت ہیں کہ جب یہ ڈونر فنڈنگ ڈرائی آؤٹ ہو جائے گی یا تو کیا بنے گا ان انٹرونشنس کا جو اس وقت بہت اچھے چل رہے ہیں, کیونکہ ڈونر فنڈز اور ڈونر سپورٹ پچھلے اتنے سارے سالوں سے موجود ہے. تو گورنمنٹ سسٹینیبلٹی کے حوالے سے جو یہ پبلک پرائیویٹ یا ڈونر سپورٹڈ انٹرونشنز ہیں ان کو کس طرح سے دیکھتی ہے, اور کیا لاہے عمل ہے ٹو انشور کہ ڈونر فنڈز ختم ہوں تو یہ نہ ہو کہ جو کام چل رہا ہے وہ بالکل ایک دم ٹھپ ہو جائے, ایک دم بند ہو جائے. سو دیٹس ون پارٹ آف مائی کویسچن. اچھا, میرا دوسرا جو سوال کا حصہ ہے وہ ایک طرف تو یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ اوور آل ایک تو ایجوکیشن منسٹریز ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے اپنے اپنے ٹارگٹس ہیں, اپنے اپنے سیکٹر پلانز ہیں, وہ ان کو میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک طرف وہ پرومسز ہیں جو SDG 4 کے انڈر اوور آل دا اسٹیٹ آف پاکستان ہیز میڈ ود اٹس سٹیزنس, رائٹ. کوہیرنس, سنرجی کیسے ہے بٹوین واٹ دا ministries and departments of education are doing across Pakistan and how the SDG unit and specifically part of the SDG unit which is responsible for SDG 4 تو یہ آپس میں کس طرح سے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, اور کوآرڈینیٹ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ یہ سوال میرے ذہن میں اس لیے آتا ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جس طرح سے جینڈر رسپانسو بجٹنگ ہے. Now this is something جو SDGs میں بہت زیادہ انکریج کی گئی ہے, لیکن ہمیں اس وقت جینڈر رسپانسو ایجوکیشن بجٹنگ ماں سوائے خیبر پختونخوا کے جہاں پہ کسی حد تک ایجوکیشن بجٹس جینڈر رسپانسو ہیں, ہمیں ملک میں اور کہیں دکھائی نہیں دے رہی. تو کیا کوئی ایڈوائزری رول ہے SDG یونٹ کا جو منسٹری اور ڈپارٹمنٹس آف ایجوکیشن کو سپورٹ دے رہا ہے کہ وہ اپنی پرائیورٹیز کو SDG ٹارگٹس کے ساتھ اور SDG اپروچز کے ساتھ الائن کریں. اینڈ دین فائنلی ڈیٹا رجیم آئی تھنک از اے ہیوج آن گوئنگ کویسچن. اس APAM کی رپورٹ یا وہ اینیول ایجوکیشن اسٹیٹسٹکس ہر سال آتے ہیں, اس سال بھی آئے ہیں, لیکن ہر سال مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اور یہ میرا تجزیہ ہے, مطلب میں اس کو جنرلائز نہیں کر سکتی, لیکن مجھے ہر سال محسوس ہو رہا ہے کہ جو ڈیٹا رجیم ہے وہ روبسٹ ہونے کے بجائے کچھ ریسیڈ کر رہی ہے.
ریگریشن کی طرف ہے. اور اس کا ایک چھوٹا سا ایگزامپل یہ ہے کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا چیپٹر وچ واز ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹو آلسو انفارم سول سوسائٹی ایکٹرز کہ وہ گورنمنٹ کے اس وقت اوور آل میگنیٹیوڈ آؤٹ آف اسکول بچوں کا پاکستان بھر میں کیا ہے, وہ اس چیلنج کی نوعیت کیا ہے, گورنمنٹ کو سپورٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے. دیٹ چیپٹر یوز ٹو بی ایکسٹریملی ہیلپ فل. لیکن اب 3 سال سے وہ چیپٹر بہت کنوینئنٹلی APAM کی رپورٹ سے غائب کر دیا گیا ہے. وہ آؤٹ آف اسکول بچوں کا 1-2 لائنوں میں ذکر آتا ہے, لیکن لیٹسٹ فگر کیا ہے ہمیں 2017-18 کے بعد نہیں معلوم. تو ڈیٹا رجیم کو کس طرح سے زیادہ روبسٹ کیا جا سکتا ہے, اور پھر وہ ڈیٹا صرف گورنمنٹ کے پاس نہیں رہے, اٹ نیڈس ٹو بی میڈ پبلک to help inform the civil society, so we're better able to devise programs, and generally it is the right of the citizens of Pakistan to have that sort of access to the data. So یہ 2-3 سوال ہیں میرے, اور شاید تھوڑے سے haphazard بھی لگیں گے, but once again I trust you that you'll find a very coherent way to respond to them. پہلی بات تو یہ کہ سسٹینیبلٹی سب سے مشکل کام ہے. یہ تو انشور کرنا جو ہے 100% نہیں ہو سکتی, لیکن ہم موسٹ سگنیفیکنٹ وے میں سسٹینیبلٹی انکریز کر سکتے ہیں. آپ کا پہلا تھا بکس والا, جو جائکا, تھینکس ٹو جائکا کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں. 2 اس کے میرے پاس آف دا ہیڈ جو ہے ابھی جو ہے وہ سولوشنز موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کمیونٹی اون کرے, کہ کمیونٹی کس طرح اون کرتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ چھاپے. اب وہ تو کچھ نہیں ہو سکتا, گورنمنٹ کے پاس پیسے ہوتے ہیں, جہاں پہ اتنے ہمارے پاس روڈز انفراسٹرکچر کے پیسے ہیں, تو بک چھاپنے میں کیا مسئلہ. جب ڈونر فنڈ لے کر آ جاتا ہے تو گورنمنٹ اپنا پیسہ نکال لیتی ہے. دیٹس واٹ آئی نو. میں اس فورم کا پارٹ نہیں ہوں, یا اس گروپ کا پارٹ نہیں ہوں جو یہ سارا کا سارا کام کر رہا ہوتا ہے. دیٹس واٹ آئی نو کہ وین ایز این اکانومسٹ کہ اگر وہ 1 بلین ہے, اور 1 بلین میں سے کچھ چنک جو ہے انٹرنیشنل ڈونرز نے اٹھا لیا, تو وی جسٹ اسٹاپ گیونگ ان روپیز, تو ہم اس کو کنٹریبیوٹ کر کے اوور آل 1 بلین ہی رہتا ہے. تو اف جاکا از سپورٹنگ اس, تھینکس ٹو دیم, وہ بہت ہی سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر ان کی فنڈنگ ختم ہوگی تو دا اونلی پاسبل وے جو سسٹینیبلٹی والا ہے وہ گورنمنٹ فنڈ کر دے گی. وہ اتنا مجھے ایشو نہیں لگتا کبھی بھی کہ 25A یا جو بھی ہیلتھ بھی آتا ہے اس کے اندر, اگر ہمیں کہیں پہ اسپینڈ کرنا ہے اور وہ رائٹ آف دا پیپل کے لیے کرنا ہے, اور ہیومینیٹیرین ہے, وہ ہیومن رائٹ ہے, ناٹ ہیومینیٹیرین, ہیومن رائٹ ہے, تو اس کے لیے پھر کرنا ہے. پھر اس کے لیے 2 رائے نہیں ہے. جہاں پہ ہم روڈز بنانی ہوتی ہیں, جہاں پہ ڈیمز میں, جہاں پہ انرجی کی پرابلم ہے, انرجی کی پرابلم بھی ایک رائٹ ہے. انرجی از دا رائٹ آف ایوری پرسن ان پاکستان, تو وہ بھی ایک رائٹ ہے, تو وہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے. ایسے ایسے ہم دیکھیں گے انٹرنیٹ بھی رائٹ ہو جائے گا. ابھی تو ہم کوالٹی کی طرف جا رہے ہیں, کوالٹی میں تو بہت برے ہیں انٹرنیٹ میں, لیکن وہ میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ باٹم 3 پہ ہیں دنیا میں. سو دیٹس ہو سکتا کووڈ میں امپروو کیا ہو, بٹ سسٹینیبلٹی کی جی ایٹ لیسٹ بکس, اور جو آپ نے ایگزامپل دی اس میں صرف یہی ہے کہ گورنمنٹ بکس چھاپیں, گورنمنٹ بکس سے کوئی اس میں سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. یا پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آنا ہے تو گورنمنٹ اس میں بھی انوالو ہوگی, پرائیویٹ سیکٹر میں انوالو ہوگا, گورنمنٹ سیکٹر میں انوالو ہوگی, بٹ اس کی کوالٹی انشور کرنا مین کام. سسٹینیبلٹی تو ایک ہو گیا, کوالٹی بھی انشور کریں. ایک اپر کیپ نہیں چاہیے ہمیں لوور کیپ چاہیے کہ اس سے نیچے کوالٹی نہیں جائے گی. ہم کبھی کبھی اپر کیپ بھی تو لگا دیتے ہیں نا کہ جی اس سے اوپر نہیں ہم جائیں گے, اس سے نیچے نہیں جانا ہے, جو لوور اینڈ ہے. So that's how it goes. جو I'm not in favor of national single curriculum. میں اس کی لوور کیپنگ میں ہی ہوں کہ جس سے نیچے نہیں جانا چاہیے اور اس کے اوپر جتنا مرضی پڑھا لیں. بٹ پھر وہ ڈفرینس آئے گا. ہمارے پرائیویٹ اسکولز اور گورنمنٹ اسکول, اور پرائیویٹ اسکولز میں بھی 2-3 ہائرارکیز بنی ہوئی ہیں. ایک روپیز میں ہم نہیں کہتے لیکن ABC بنا ہوا ہے, بلکہ ایک D بھی ہے جو کہ اتنا ہائی ہے کہ اس میں عام جو پاکستانی ہے وہ پڑھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اس کی فیس ہی کچھ 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے پر منتھ ہے. تو دیٹس آؤٹ آف موسٹ آف دا لیگ. جو پتہ نہیں وہ جو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں, شاید ایلیٹسٹ کیپچر وہ چلی جاتی ہے. تو وہ ان کا کریکولم ڈفرینٹ ہوگا, آف کورس ڈفرینٹ ہوگا, لیکن کریکولم کو
کہ ٹاپکس کو ایک ہی رکھیں, اس کو پڑھانے کا طریقہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, اس کو اس کے اسائنمنٹس اور کوئزز کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے طریقہ, لیکن کریکولم منیمم اسٹینڈرڈ وہی رکھیں گے. ایک تو اسٹینڈرڈ کے ساتھ وہ سسٹینیبلٹی کے ساتھ کوالٹی کی بات آ گئی. دیکھیں پی آئی ایس پی نے جیو ٹیگ کر دی ہیں, اینڈ دے آر, مجھے انفارمیشن ہی ہے ایسی, میں نے ڈیٹا خود سے دیکھا نہیں, بٹ وہ ایم او یوز کر رہے ہیں بہت ساری آرگنائزیشن کے ساتھ, اور ایم او یو آر بیسڈ آن دی آبجیکٹیوز آف دیئر اسٹڈی, آبجیکٹیوز آف دیئر انٹرونشن. آئی ڈونٹ نو سول سوسائٹی کے ساتھ وہ کتنا انٹریکٹ کر رہے ہیں. آئی نو کہ وہ بہت سارے گورنمنٹ ایجنسیز کے ساتھ بھی ایم او یوز کر رہے ہیں, اور ان کو ڈیٹا ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پرووائڈ کر رہے ہیں. پی آئی ای, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن, میں خیال ہے میں صحیح بول رہا ہوں تو, اب وہ نیس, نیاس یا نیمس اور ایپام یہ سارا مرج ہو گیا ایک ہی میں, پی آئی ای ہے میرا خیال ہے. سو انہوں نے بھی ڈیٹا ان سے مانگا ہے, انہوں نے ڈیٹا ان کو دے بھی دیا ہے. اب پی آئی ایس پی کے کہنے کے مطابق اٹ از اے ڈائنامک ڈیٹا. I don't know how dynamic it is, but this is a dynamic data. To me, it was collected in 2019. After 2019, COVID happened, floods happened. اور دونوں کے اگر امپیکٹ اس میں آ گیا ہے 2022 سے, اس میں بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں آیا تو ہمارے پاس شاید 33% نئی انفارمیشن ریکارڈ ہونے کی ضرورت ہے. I believe کہ ڈی سی کے انڈر ایجوکیشن ہے ابھی. ڈی سی اگر اپنی مشینری ٹھیک طریقے سے مینج کرے تو وہ ہر جو بیبی بورن ہوتا ہے اس کا ڈیٹا ان کے پاس ہے. نہیں ہے تو کر لیں, پرابلم تو نہیں ہے, کر لیں. رورل ایریا میں بھی کر لیں, اربن ایریا میں کر لیں. دیٹس ہاؤ اٹ گوز. میری بیٹی پیدا ہوئی یو ایس میں, اور 3 سال کے بعد جب وہ 3 سال میں ہو گئی تو اسکول سے ایک لیٹر آ گیا کہ آر یو اسٹل لیونگ ہیئر, your kid is now this month old or this year old, and this is the nearest school where you go and register yourself in the education system. تو اس قسم کا سسٹم بنانا تو مشکل نہیں ہے, اور یہ ڈی سی لیول پہ کر لیں. بیسٹ تو یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کر لیں. اگر لوکل گورنمنٹ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ڈی سی لیول پہ, اے سی لیول پہ تو کر سکتے ہیں. تو لیٹس سی کہ بی آئی ایس پی نے جو ڈائنامک ڈیٹا اپنا بنانے کو کہا ہے, جو ڈائنامک انہوں نے کہا ہے کہ ہے, انہوں نے کون سا سینٹر ایسا بنایا ہے جہاں پہ وہ ہر منتھ میں اپڈیٹ ہوتا ہے. اتنا ہی کر سکتے ہیں نا, ہر کوارٹر میں اپڈیٹ کر سکتے ہیں, ہر منتھ میں اپڈیٹ کر سکتے ہیں. اور ایپام اور پی ایس ایل ایم کے ڈیٹا کا ہم نے ان مزے کی چیز یہ دیکھی ہے, ایپام والے کہتے تھے کہ ہماری انرولمنٹ کا ڈیٹا ہے, انرولمنٹ ہے 77%, 10% نہیں جا رہے. پی ایس ایل ایم میں 67% آ گیا. اب ان سے پوچھا جی یہ دونوں ڈفرینٹ کیوں ہیں؟ ہم جی انرولمنٹ کا لیتے ہیں اور پی ایس ایل ایم اٹینڈنس کا لیتا ہے. تو اٹینڈنس کا ڈیٹا ہمیں چاہیے بیسیکلی. ہمیں انرولمنٹ یہ نہیں چاہیے کہ ہم نے اتنے انرول کر لیے, وہ جا بھی رہے ہیں اسکول نہیں جا رہے ہیں, وہ ڈیٹا چاہیے. تو یہ ڈیٹا کے تو ایشوز ہیں اس قسم کے. بٹ جو آپ نے کہا پبلک کیوں نہیں کرتی ہے, آئی تھنک وہ شاید نیگیٹو کونوٹیشن ہوتی ہے ہر چیز کی, کچھ کرٹیسزم فالتو ہو سکتا ہے, ڈر لگتا ہے ان چیزوں سے بہت سارے لوگوں کو. مجھے بھی لگ رہا ہوتا ہے, آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ کہیں ہماری کوئی چیز کو ہم پازیٹیو وے میں تو پورٹری کر رہے ہیں لیکن وہ نیگیٹو نہ آ جائے. کہ دیکھیں جی جو ایک پولیٹیکل وے میں بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے پازیٹیو چیز نہیں بولنی, انہوں نے نیگیٹو ہی بولنا ہے ہر چیز کو, کہ جی یہ دیکھیں جی کرٹیسائز کرنا ہے تاکہ اپنی وہ پولیٹیکل سائنس ہے ہی ایسی, ٹھیک ہے, وہ سبجیکٹ ہے کہ ہم نے بتانا ہے. یا جرنلزم, میرا ایک بڑا اچھا دوست ہے, بڑا پیارا, اسے میں نے کہا اس کو لکھو گے, تو اس نے کہا نہیں اس کو نہیں میں لکھوں گا, اس میں نیگیٹو کچھ نہیں. بٹ دیٹس بٹوین می اینڈ ہم, کہ جی اچھا نیگیٹو کچھ نہیں ہے تو نہیں لکھے گا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے, وہ بڑا پازیٹیو بھی لکھتا ہے, سب کچھ ہے. بٹ اسٹل سو شاید اس سے بھی ڈرتے ہیں پبلک کرنے سے ڈیٹا, کہ یہ نہ ہو جی کہ ابھی بات آ جائے گی, اور یا یہ آ جائے گی کہ اچھا انہوں نے ڈبل انٹریز کی, یا انہوں نے تو جی وہ 60 نمبر گھر میں کر دیا تھا, یا اس قسم کی چیز آ جائے گی. ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ تحصیل لیول پہ جو ہے وہ بتا دیں کہ اتنے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں, انکریز کریں یا ڈیکریز کریں. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے, کیونکہ میری میتھمیٹیکل والا بندہ ہوں, میتھس والا بندہ ہوں, کہ اگر 100% انرولمنٹ نہیں ہوگی تو ہر ڈے آپ کا آؤٹ آف اسکول چلڈرن ان نمبرز انکریز کر رہے ہیں.
جتنے بچے نیچے سے آ رہے ہیں وہ ایڈ اپ ہو رہے ہوں. تو وہ 100% انرولمنٹ جب تک نہیں ہوتی تب تک ہمارا یہ نمبر جو ہے وہ انکریز کرتا جائے گا. پرسنٹیج میں کم ہے, کم ہوتا جائے گا یا زیادہ ہوتا جائے گا, دیٹس اے سیپریٹ کوسچن. لیکن وہ 25 ملین جو ابھی بچہ آؤٹ آف اسکول ہے, اگلے سال اس طرح 25.2 ہو, پھر 25.3 ہو, پھر 26 ہو, پھر 27 ہو, 28 ہو, جب تک ہماری انرولمنٹ ریٹ 100% نہیں ہو جاتا ہمارا آؤٹ آف اسکول چلنے کا نمبر کم نہیں ہونے لگا. آل رائٹ علی, آپ نے یہ جو ابھی بسپ کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور منسٹری آف ایجوکیشن کے بیچ جس طرح کی کوآرڈینیشن کا ذکر کیا ہے, ویری آنیسٹلی آئی واز ناٹ اویئر آف دس اینڈ اٹ میکس می ایکسٹریملی ہیپی بیکاز ہم لوگ اتنی بات کرتے ہیں انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن کی, لیکن وہ کہیں نظر نہیں آتی. اور ابھی آپ نے جس طرح سے ایکسپلین کیا ہے تو ایکچولی لگ رہا ہے کہ ایک بہت اسٹرانگ کوآرڈینیشن اور پارٹنرشپ اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہے, جہاں پہ بسپ از ویری ایکٹیولی انفارمنگ ہاؤ دا ایجوکیشن, the Federal Ministry for Education and then the provincial ministries and departments can ان کو ایک ڈائریکشن دینے میں سپورٹ دس پرووائڈ کر رہا ہے. This also brings to mind the question that there are so many other players also within the government infrastructure that who need to coordinate with the ministries and departments of education. For example, ہم لوگ دنیا بھر میں اس وقت بچے روبوٹکس پڑھ رہے ہیں, اسٹیم, اسٹیم, اسٹریم ایجوکیشن پہ فوکس کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فار انسٹنس has a very pivotal role to advise the Ministry of Education کہ کس طرح سے یہ جو نیو اپروچز یا ٹو لرننگ ہیں ان کو کلاس روم میں انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے. وہ کون سے نیو ایج ڈسپلنز ہیں جن کو اسکول لیول پہ ہمارے بچوں تک لے کر جانے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ہم کلائمیٹ چینج کی اتنی بات کر رہے ہیں اب تقریباً پچھلے 1 سال سے, and then so the Ministry of Climate Change has a very important role جو ہم دیکھتے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ کولیبوریشن ہے جو فوج ہونے کی ضرورت ہے بٹوین دا منسٹری آف کلائمیٹ چینج اینڈ بٹوین دا منسٹری آف ایجوکیشن ان پاکستان اینڈ رادر منسٹریز اینڈ ڈپارٹمنٹس آف ایجوکیشن. اور یہ 2-fold پارٹنرشپ ہوگی. ایک طرف تو منسٹری آف کلائمیٹ چینج ایڈوائز کر رہی ہو آئیڈیلی کریکولم پہ کہ ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ کریکولم جو کلاس روم کے اسکول لیول سے ہی ہماری بچیوں اور بچوں کو کلائمیٹ ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہو, وہ کس طرح دکھنا چاہیے. سو اور دوسرے لیول پہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج مسٹ آلسو پلے اے ویری ایکٹیو رول کہ وہ ایسے کوئی بھی کلائمیٹ انڈیوس ڈیزاسٹرز جن کی پیشن گوئی کرنا ممکن ہے, فار انسٹنس ان کے اسٹرائک کرنے سے پہلے میٹیگیشن اسٹریٹجیز بیٹھ کے بنانا ایجوکیشن کے حوالے سے. فار انسٹنس وی نو فلڈس کین فار موسٹ پارٹ بی ویری ایکوریٹلی ان کا فورکاسٹ دیا جا سکتا ہے. سو یہاں پہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کین سپورٹ the Ministry of Education that before those floods strike کہ ایجوکیشن ایکٹرس کے ساتھ بیٹھیں, ایک ایویلیویٹ کریں کہ پاسبل ڈسٹرکشن اور ڈسرپشن کیسی دکھے شاید, اور پھر ہم لوگ پریمپٹیولی جو ہے اس سچویشن کو میٹیگیٹ کرنے کی طرف بڑھ رہے ہوں, بجائے پہلے ڈیزاسٹر اسٹرائک کرے پھر ہم اپنا سر پکڑیں اور پھر اس کے بعد ہم کہیں کہ سوچیں کہ اب کیا کرنا ہے. سو یہ بیسکلی وٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ بسپ کے علاوہ اور وہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پر اس وقت the education system is in Pakistan is actively collaborating with other departments and ministries within the governmental infrastructure. پہلا جو آپ کا کوشچن ہے وہ بڑا مزے کا ہے. جب ہم پالیسی بناتے ہیں یا کریکولم بناتے ہیں تو ہم کیا کلائمیٹ کو, ایس این ٹی کو, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو گیا, باقی بہت سارے ایف پی آئی ہو گیا, ایف ٹی ہو گیا, پروونسز خاص طور پہ, ان کو آن بورڈ لیتے ہیں؟ بالکل لیتے ہیں آن بورڈ. یہ کمیٹی کا پارٹ ہوتے ہیں. گورنمنٹ کی
ایک میں نے بڑی اچھی چیز دیکھی ہے لیٹلی، تو میں نے دیکھی ہے، پہلے سے ہو رہی ہے. مجھے پہلے گورنمنٹ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، میں کہتا پتہ نہیں کیسے کام کرتے ہیں، ہوا میں کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وائل ورکنگ ود دیم اب مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ their planning is very good. Their planning is very 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 good. ایگزیکیوشن امپلیمنٹیشن میں ایشوز ہیں اور وہ گورننس کے ایشوز ہیں. ایک جو ایشو ہے جو کہ ہم عموماً ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں اب ہر جگہ پہ، ہمارے ٹرن اوورز بہت ہیں. کلائمیٹ کا ایکس وائی زیڈ ایک میٹنگ میں آیا، اے بی سی دوسری میں آیا، ایل ایم این او پی چوتھی میں تیسری میں آیا، کوئی جی ایچ ای ایف جو ہے چوتھی میں آیا. تو اس کا فوکل پرسن جو ہے وہ یہ میں کلائمیٹ کی تو ویسے ایگزامپل دے دی، لیکن کسی بھی منسٹری کا ہو سکتا ہے، وہ ہیلتھ کا بھی ہو سکتا ہے. ہیلتھ از ویری کور ٹو ایجوکیشن. اور مجھے میرے سینئرز بتاتے ہیں کہ کسی زمانے میں 70s میں 80s میں بھی، جب ہم اسکول میں تھے تو 80s میں بھی ایک ریگولر چیک اپ کے لیے ڈاکٹر اسکول آیا کرتے تھے. سو یہ دس واز اے نارم. 90s میں ختم، 2000 میں بالکل ہی ختم ہو گیا. آج کل تو میں پوچھتا ہوں تو کسی نے کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. بلکہ اب میرے بچے جس اسکول میں جا رہے ہیں پرائیویٹ میں، وہاں پہ کبھی کبھی کوئی ڈاکٹر آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اوئے اسے کہنا آلریڈی انجیکشن لگا ہوا ہے تاکہ اس کو اسکول میں نہ لگوانا پڑے. اینڈ دیٹس آن اے پریکاشن وے میں کہ یار کوئی سوئی غلط نہ لگا دے، انجیکشن غلط نہ لگا دے، یوز نہ لگا دے. اس قسم کے وہ کرنے پڑتے ہیں. اسکول والے آنا کے کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، بٹ that's besides the point. So when they were having the committee and the committee members, they consult too much کہ کس کو اس میں ہونا چاہیے. ہیلتھ والوں کو ہونا چاہیے. اگر کسی کا چھوٹا سا بھی کمپوننٹ ہے ایجوکیشن میں اینڈ ایس ڈی جیز کے اندر بھی اگر کمپوننٹ ہے، کہیں جی ہونا چاہیے، اوکے جی ان کو لیٹر لکھ کے فوکل پرسن منگوا لیں، یا سیکرٹری صاحب سے کہیں، سیکرٹری صاحب چیئر کریں گے تو وہ آئیں گے، یا منسٹر میٹنگ لے رہے ہیں تو منسٹر آئیں گے یا سیکرٹری آئیں گے، جو بھی ان کی ہائرارکی ہوتی ہے اسی حساب سے. تو دس از ٹرو کہ وہ بلاتے تو ہیں. ٹرن اوور کا مسئلہ ہوتا ہے. پلس ایک بات کہنی اور اس پہ پھر ٹکے رہنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ اب اچھا ہو گیا ہے کہ اگر منسٹری سے لوگ آ رہے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ انٹرنل کوآرڈینیشن کر کے. میں نے پچھلی دفعہ یہ کہا تھا، آپ یہ جا کے کہیں گے، ایک ورڈکٹ ہوتا ہے منسٹری کا، یہ ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ نو یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں کبھی ایجوکیشن والوں کے ساتھ بیٹھا نہیں ہوں، بٹ یہ ورڈکٹ ہونا چاہیے.